آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ کچھ ذہنی طور پر اس الجھن میں ہوا کرتے ہیں کہ یہ بیعت کیا چیز ہے۔ بیعت یہ سنت ہے، حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات جب بھی کوئی آیا کرتے تو ان کو بیعت فرماتے، تو اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اور اس کے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے دیکھا، پھر میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، پھر میرے دیکھنے والوں کو دیکھا آخر تک۔ تو یہ سلسلے جو ہیں جیسے نقش بندی، سہروردی، قادری، چشتی، تو یہ سارے کے سارے انہی لوگوں میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے خوشخبری عطا فرمائی۔ تو خوشخبری کس بات کی ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ اس دنیا سے جب جائیں گے جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ پورا ہو جائے گا اور ایمان کی سلامتی سے جائیں گے۔ تو اس کی مزید تشریح جو ہے ہمارے مجدد منور مجدد الثانی احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی نے یوں فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی ایک دعائے مبارک ہے ہمیشہ کے لیے، اللہم انی اسألک ایمانا لیس بعدہ کفر، اے اللہ مجھے وہ ایمان عطا کرو جس کے بعد کفر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا بھی ایمان ہوتا ہے کہ جس کے بعد کفر ہو۔ تو اس کی تشریح میں فرماتے ہیں حضرت مجدد منور مجدد الثانی احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارے کے سارے کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح روزے رکھتے ہیں، جو بھی احکامات شریعت ہیں سب پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کو جو ایمان حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صورت ایمان۔ اس کو کہتے ہیں صورت ایمان۔ انہی میں سے وہ خوش نصیب جن کو ان بزرگوں سے جو سلسلہ وار چلے آ رہے ہیں نسبت حاصل ہو گئی، تو اس نسبت سے ان کو ایمان جو ملتا ہے اسے کہتے ہیں ایمان حقیقی۔ اب صورت ایمان اور حقیقت ایمان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس کے پاس صورت ایمان ہے تو اللہ نہ کرے کسی بھی موڑ پر، زندگی کے کسی بھی موڑ پر شیطان اس کا ایمان چھین سکتا ہے، لیکن جس کے پاس ایمان حقیقی ہوگا تو شیطان اپنے دنیا بھر میں پھیلائی ہوئی ساری طاقتوں کو اکٹھا کر لے، تمام شیطانوں کو اکٹھا کر لے، تو ایک بندے کا ایمان جس کے پاس حقیقت ایمان ہے اسے نہیں چھین سکتا۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، تو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ کا احسان عظیم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امت میں 73 ٹولے ہوں گے، جبکہ بنی اسرائیل میں 72 ٹولے تھے، میری امت کے 73 ٹولے ہوں گے، ان میں ایک ناجی ہوگا، ناجی سے مراد نجات یافتہ۔ تو وہ ناجی کون لوگ ہیں؟ ناجی وہ ہیں، اب کہنے کے لیے تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ناجی ہوں،
تو ناجی دراصل اسے کہا جائے گا، ایک تو وہ صاحب نسبت ہو، دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں میں وہ ہو جو انعام یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو انعام یافتہ کہا، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو یہ صدیقین، شہداء، صالحین، اب انبیاء کرام کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، یہ آقا علیہ السلام کی نبوت آخر تک ہے، تو باقی رہ گئے صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انعام یافتہ سے کیا مراد؟ اب جہاں تک انبیاء کرام کا تعلق تھا تو انعام ان میں کیا تھا؟ ان میں انعام تھا معجزہ، ہر نبی کے پاس معجزہ تھا، اور جب بھی کسی نبی نے دعوت دی تو ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی معجزہ دکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو ان کا معجزہ جو ہے یہ انعام ہے۔ اب صدیقین، شہداء، صالحین، اور ہماری ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ عطا فرما جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے۔ تو انعام یافتہ تو وہی ہوں گے جو نجات والے، ناجی ہوں گے۔ اب ان کی علامتیں کیا ہیں؟ علامت یہ ہوگی جو صدیقین، شہداء، صالحین میں انعام یافتہ، انعام وہ ہے کرامت کی صورت میں، وہ کرامت کی صورت میں۔ اب آپ دیکھیے، کہنے کے لیے تو سب کہتے ہیں کہ ہم ناجی ہیں، اب ہمارے لیے پہچان جو بہترین پہچان ہے وہ سامنے یہ ہے کہ وہ انعام یافتہ ہوں۔ انعام ہے کرامت۔ اب کرامت جو ہے مسلکن وہ لوگ سنی کہلاتے ہیں، مسلکن۔ تو سنی کون ہیں؟ سنی جو آپ کے امام ہیں 4، حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سارے کے سارے سنی مسلک کے ہیں، اور یہ لوگ انعام یافتہ ہیں، انعام یافتہ ہیں۔ تو انعام یافتہ ان لوگوں میں آپ کو ملیں گے۔ دوسرا، ان کے ساتھ ساتھ جو ان کا اختیار کیا ہوا مشرب ہے تو وہ بھی، چاہے کہ وہ قادری ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی، یا ان سے ماسلہ بزرگ جو جس نام سے مشہور تھے ان کے ساتھ جن کا تعلق تھا، مسلک ان 4 میں سے اور مشرب ان 4 میں سے۔ تو نام پہلے کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہیں۔ تو اب ناجی جس کے ہاں کرامت ہوگی۔ ایک بڑا عجیب، ایک لطیف ایک مسئلہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سنی بھی تھے، یعنی اہل سنت میں سے تھے، ان کا ایک اپنا ہی مسلک ہے۔ انہوں نے خواب کے اندر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، حضور جتنے مسلک کے لوگ ہیں ان کے پاس اولیاء کرام ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں، میرے سلک میں کوئی ایسا نہیں۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا سلک جو ہے، میرا سلسلہ جو ہے، یہ اہل سنت، کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر میرے پاس کوئی ولی نہیں میرے سلسلے میں، تو آپ مہربانی کریں میرے مسلک کو اختیار کریں تاکہ میں یہ حجت پیش کر سکوں کہ میرے سلسلے میں بھی انعام یافتہ لوگ تھے، آپ جیسی شخصیت۔ تو حضرت نے ان کے کہنے پر، خواب کے ذریعے کہنے پر، آپ نے مسلک امام احمد بن حنبل کا اختیار کر لیا۔
آپ سمجھ گئے ہیں نا میری بات؟ تو آپ جس سلک میں دیکھیں گے، جس مشرب میں دیکھیں گے کہ انعام یافتہ لوگ ہیں، جبکہ کرامت جو ہے اس کو اس قدر چھپاتے ہیں بزرگ، اس قدر چھپاتے ہیں، کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی کرامت دکھانے کا شوق نہیں ہوتا، بلکہ اسے چھپانے کا شوق ہوتا، لیکن پھر بھی لوگوں کی حجت کے لیے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ خدشہ نہ رہے، یہ اشکال نہ رہے کہ جس کے ساتھ ہماری نسبت ہے وہ صاحب انعام نہیں ہے، تو کبھی کبھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی یہ کرامتیں ظاہر بھی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مشرب جو ہے یہ مسلک والوں کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ سب سے بڑے مسلک میں امام جو ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ، تمام ائمہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کے عیال ہیں، ہم ان کے بچے ہیں، اور ہے بھی اسی طرح۔ تو آپ فرماتے ہیں لولا سنتان لحلق النعمان، میں اگر 2 برس مجھے نہ ملتے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت میں نہ کر سکتا تو میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ میں کبھی بھی انعام یافتہ نہ ہوتا جب تک ان کی میں غلامی اختیار نہ کرتا، اگر مجھے یہ موقع نہ ملتا تو شاید میں ہلاک ہو جاتا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سلک دیا، آپ کو جو آپ نے مشرب عطا کیا، یہ وہی لوگ ہیں جو ناجی ہیں، نجات یافتہ۔ اب دیکھنا یہ ہے، اب میں نے یہ کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا، اسی طرح اور لوگ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ کون حق پہ ہے، یہاں فیصلہ نہیں کر پاتے، کوئی پہچان نہیں رہتی، کوئی ایسا سامنے وضاحت سے کوئی بات ایسی نہیں آتی کہ ہم اس پہ سکون سے، اطمینان سے یہ کہہ سکے کہ یہ وہی ہے۔ اگر یہاں نہ ہو سکے تو اس کا جو ہے ثبوت جو ہے وہ پھر قبر میں ملتا ہے، اس کا ثبوت قبر میں ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، بڑے بزرگوں کی بات ہم نہیں کرتے، ہمارے اس وقت تک 39 واقعات ہو چکے ہیں، 39 اس وقت تک، کسی مجبوری کے تحت قبروں سے نکالنا پڑا، کسی مجبوری کے تحت۔ تو کہ دیکھا کیا، ایک تو خوشبو ہے، جسم تو اپنی جگہ رہا، کفن بھی میلا نہیں، کفن بھی میلا نہیں۔ اور مزے کی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، آپ تو جانتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسے احباب تشریف فرما ہوں جن سے میری یہ گفتگو کبھی نہ ہوئی ہو، کہ جو ہم دل کا ذکر بتاتے ہیں نا جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ جب آپ دل سے اللہ کا ذکر کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ دل زندہ، اگر وہ ذکر نہیں کرتا تو وہ مردہ۔ اب یہ بھی دیکھا گیا چون دل زندہ شود ہرگز نہ میرد، چون زندہ گشت خوابہ شم نہ گیرد، کہ جس وقت یہ دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے پھر نہ اسے خاموشی ہے، نہ نیند ہے، نہ موت ہے، یہ قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا، قبروں سے نکالا، جسم بھی صحیح، کفن بھی صحیح، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد بھی جس وقت دل اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، پھر یہ ہماری تمام تر جو مصروفیات ہیں وہ اس پہ اثر انداز نہیں، ہماری نیند بھی اثر انداز نہیں، ہماری موت بھی اس پر اثر نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ وہ قبر جس کا کام صرف یہی ہے، جو گیا وہ مٹی ہو گیا، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک ایک قبر سے 60 ہزار آدمی برآمد ہوئے۔ کیا ہوا؟ ایک آیا مٹی، دوسرا آیا مٹی، مٹی پہ مٹی ہوتے چلے گئے، لیکن کیا مجال مٹی کو، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام کر دیا گیا ہے انبیاء کرام کے جسموں کو قبر پہ، مٹی پہ حرام کر دیا گیا ان کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے انبیاء کرام تو اپنی کمروں کے اندر نماز بھی پڑھتے۔ تو عزیز و دوستو، اسی طرح دیکھا گیا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی بات
عرض کرتا چلا جاؤں، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے جسم کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے، بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے ہاں ایک شخص رہا کرتا تھا 18 سال سے، تو اس کی قبر کے قریب سے گزرتے بندے نے اللہ کا ذکر کی آواز سنی۔ جن کا وہ مرید تھا ان کی خدمت میں جا کے عرض کیا، حضور میں نے دیکھا ہے کہ یہ قبر سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی تھی۔ بزرگ نے فرمایا اسے نکالو، یہ میرا مرید تھا، 18 سال میرے پاس رہا۔ جب نکالا تو صرف سر باقی تھا اور اس کے اندر زبان باقی تھی، زبان باقی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں اسے کہتا رہا، 18 سال تک میں اسے کہتا رہا، اللہ کے نام مبارک کو دل میں اتارو۔ ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا، زبان تک محدود رکھا تو اللہ کے ذکر کی برکت سے اس کی زبان بھی باقی ہے اور سر بھی باقی ہے۔ اگر یہ دل سے اللہ کا ذکر کرتا تو سارے کا سارا جسم اس کا جو ہے وہ صحیح ہوتا، سالم ہوتا، اس کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اب ایک تاریخ کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ہے، ایک شخص ان باتوں کو نہ ماننے والا، ایک آدمی اپنے پیر کی مزار پہ جا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ کیا کرنے جا رہے، کہ یہ فاتحہ پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، کہ یہ مٹی کے ڈھیر ہیں، یہ کیا پڑھا۔ وہ بھی ساتھ چلا گیا، یہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مٹی کے ڈھیر آپ کیا کر رہے ہو۔ ابھی بھی ہے قبر شام کے علاقے میں، قبر چاک ہوتی ہے، زور سے اس بندے معترض بندے پر زور سے لات ماری، اس زور سے ماری کہ وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ قبر بند ہو گئی لیکن آج تک پاؤں بھی باہر ہے، آج تک پاؤں بھی باہر ہے۔ ہر جمعرات کو ان کے ناخن بھی کاٹے جاتے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب، دادا پیر صاحب کے سسر کا انتقال ہو گیا، تو ایک آدمی وہاں سے گزرا کرتا تھا، لازماً کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ پڑھ کے اصال اسباب کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس ایک گدھا تھا، وہ صبح سویرے دیکھا تو وہ کہیں غائب ہے۔ اس کی تلاش میں اسی قبرستان سے جب گزر رہا تھا تو جہاں رک کے فاتحہ پڑھتا تھا وہ رکا نہیں، تو جب تھوڑا سا آگے نکلا تو آواز ہے، اوے اللہ ڈیتا، اوے اللہ ڈیتا، اوے اللہ ڈیتا۔ رک گئے، پیچھے آ کے دیکھا تو کیا اسی قبر سے آواز آ رہی تھی۔ تو بزرگ نے فرمایا اللہ کے بندے روزانہ تو فاتحہ پڑھ کے جاتے ہو، اب ایسے جا رہے ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہتے بڑا نادم ہوا، میں بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے ذکر بھی کیا، فاتحہ بھی پڑھتا رہا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر مشرقی سائڈ پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، ادھر رخ اس طرف کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے بس بیٹھے ہیں تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ میں اصل میں اس حالت میں میں اس وقت سے ہوں کہ جب سے ہمارے حضرت صاحب کی گھر والی فوت ہوئی ہے، وہ میرے پاؤں کی طرف انہیں دفن کیا گیا ہے، ادب کی وجہ سے میں ان کی طرف پاؤں نہیں کرتا، اس لیے میں کعبہ کی طرف اٹھ کے بیٹھا ہوں۔ تو یہ چیز دیکھی ہے تو یہ انہیں کشف کے حوالے سے اتقوا من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس پر اگر ہم یقین نہ کریں تو بھلے آپ کا حق بنتا ہے، لیکن یہ چیز تو آپ نے دیکھ لی کہ 39 واقعات ایسے ہوئے کہ دیکھا کیا گیا کہ دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب میں پھر اسی بات کے حوالے سے سب دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا، خصوصاً جو نئے دوست اس وقت موجود ہیں، آپ مومن ہونے کی حیثیت سے میری بات کو ذرا سمجھیں گے بھی۔ مومن کا جو دل ہے وہ دھڑکتا نہیں، وہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ ایک
बात पूरी तवज्जो से, पूरे यानी वसूख से दिल में रखें कि मोमिन का दिल करता है अल्लाह अल्लाह। आज से इस जिक्र को आपने शुरू कर देना है। दिल क्या कर रहा है? अल्लाह अल्लाह। भाई धड़क नहीं रहा, अब कैसे किया जाए? क्या आप धड़कने के ख्याल को कभी ख्याल में रखते हैं? कभी भी नहीं। वो अज़ खुद धड़क रहा है। अब बस सिर्फ ख्याल ये हो कि धड़क नहीं, अल्लाह अल्लाह कर रहे, अब इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत भी नहीं। बस एक दफ़ा आपने कह दिया कि ये अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अब एक लम्हा इसका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक लम्हा 70 साल की इबादत से बढ़कर है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया, ऐसे भी लोग हैं नरम नरम बिस्तरों पे सोए हुए, नरम नरम बिस्तरों पे सोए हुए हैं, लेकिन लम्हा ब लम्हा अल्लाह ताला उनके मदारिज को बुलंद फरमा रहे हैं। तो कैसे बुलंद? अब ज़बान तो बंद होगी, ना कोई ऐसा अमल हो रहा है। अब चूंकि उसके ख्याल में ये आ गई है बात कि दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, भले वो सो गया, दिल तो वैसे ही अल्लाह का जिक्र कर रहा है तसव्वुर के अंदर। अब उसका एक एक लम्हा, नींद का भी एक एक लम्हा 70 साल की इबादत से बढ़ गया। तो अजीज़ दोस्तों, बाकी नमाज की पाबंदी क्या करें, दरूद सलाम कसरत से किया करें। जब भी आपको फुर्सत हो, थोड़ी देर के लिए दिल की तरफ तवज्जो दे के बैठे और दिल पे ख्याल दिया, दिल कर रहे अल्लाह अल्लाह। साथ ये भी हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब मुबारक से नूर आ रहा है, हमारा दिल भी रोशन हो रहा है। जितना ख्याल मगरिब में पहला कलमा, सोने से पहले इस्तिग़फ़ार, बाकी दरूद व सलाम कसरत से पढ़ा करें। सलातुल्लाह सलाम अलैका या रसूलल्लाह। इसकी शान ये है इस दरूद व सलाम की, आका अलैहिस्सलाम मैं सुनता भी हूँ, पहचानता भी। अब इसके बाद सबसे आखिर हमारे ईमान का जो मदार है वो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इताअत पे है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनों की जान से भी, जितने ये अपनी जान से करीब हैं, मेरा महबूब इनकी जान से भी इनके ज़्यादा करीब है। इसका मतलब ये भी होता है। दूसरा मतलब ये है कि मेरा महबूब ये जितने अपनी जान के मालिक हैं, इनसे बढ़कर इनकी जान का मालिक मेरा महबूब है, मेरा महबूब है। तो यही दरअसल दीन की असास भी है और यही ईमान भी है। तो अजीज़ दोस्तों, अब हमारे पास एक सीज़न आ रहा है, एक सीज़न आ रहा है। आज तक मैंने कभी भी किसी से नहीं कहा अपनी जमात में वोटों के हवाले से, जब से है ज़िंदगी, जब से ये सिलसिला है। लेकिन देखा क्या है हमने अपनी जमात को, किस हाल में देखा? इस हाल में देखा जहाँ भी कोई था, उसने अगर किसी को पसंद किया, जिसको उसने वोट दिया, उसके जहन में, उसके मंशूर में सिर्फ इस्लाम की सरफराजी के लिए था। कहने की ज़रूरत नहीं थी। अब भी मैं कहने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन मुझे पता है कि हमारी जमात कभी भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दीन की सरफराजी के लिए कभी भी रूह गुर्दानी नहीं कर सकते। ये है ईमान का तकाज़ा। इसलिए यहाँ तो यही कुछ हो रहा है कि हमसे वोट मांगा जा रहा है, लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकात हमारी जान के भी मालिक हैं, वोट क्या चीज़ है? जान भी मांगे तो हाजिर है। हाँ, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे, वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े